آج جو باتیں اور خط و کتابت ہو رہی ہے ججز کے درمیان، حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عوام کو کہا تھا کہ آپ کے کیسز پینڈنسی ختم ہوگی، 25 سے 27 لاکھ ہو گئی، وہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی بڑھے گی، عدالتوں میں ججز خود کھڑے ہو گئے ہیں کہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے ہمیں ریجیمنٹ سمجھا جا رہا ہے، ہم کوئی فورس نہیں ہے، ہم آزاد عدلیہ ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس انلیگل پروسیجر اپنا رہے ہیں آنریبل ججز کی جانب سے سپریم کورٹ کے۔ آج نظام عدل اسپیشلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ہم آنکھیں بند کر کے یہ سمجھیں کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کو بہتر کر دیا عظمیٰ صاحبہ، یا پھر ہم اپنے دماغ استعمال کریں کہ یہ خط و کتابت ہمیں بتا رہی ہے کہ ججز کے اختلافات آج آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جھگڑے اور بڑھ گئے ہیں؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طلعت، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ طلعت، یہ کوئی آج پہلی دفعہ تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کئی دفعہ اس طرح سے لکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کافی عرصے سے چلا بھی آ رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں وہ پاس کی نا، وہ آپ کے سب سے جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ، وہاں سے پاس ہوئی ہے۔ تو ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا میرے خیال میں ہم لوگوں کو رسپیکٹ شو کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ہر 2 منٹ کے بعد اٹھ کے تو آپ جو ہے کرٹیسزم شروع کر دیں اور لیٹرز لکھنا، یہ تو پہلا لیٹر تو نہیں ہے منصور علی شاہ کا، وہ تو کئی لیٹرز لکھ چکے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اسپائر کر رہے تھے چیف جسٹس بننے کے لیے۔ تو میرے خیال میں ان کو میڈم عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے عظمیٰ صاحبہ، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، آئی اپولوجائز۔ عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے حکومت نے اپنے چیف جسٹس پسند کے لگا دیے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی، اور جن کا حق بنتا تھا وہ حق مار دیا ہے۔ اب وہ نظام کو بہتر کرنے کے بجائے برا کر رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہٹا دیے جاتے ہیں کرپشن کی خبر کے اوپر۔ آئی تھنک آپ سمجھتی ہیں کہ کام صحیح ہو رہا ہے میڈم؟ میرے خیال میں یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ آپ سب سے جو آپ کا جو ہائیسٹ ادارہ ہوتا ہے جو انصاف دیتا ہے، آپ اس کو اتنا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کو اس کو اتنی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ چیف جسٹس کی تعیناتی ہوئی تھی تو اس میں سارے لوگ شامل، کتنی بڑی وہاں پہ ایک براڈ بیسڈ ہماری جو ایک دائرہ کار تھا، اس میں اپوزیشن شامل تھی، اس میں ہر طریقے سے لوگوں کی آراء لی گئی تھی۔ کوئی ایک بندے نے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ اٹھ کے تو کسی ایک بندے نے کہہ دیا ہو کہ جی یہ بندہ چیف جسٹس بنے گا۔ آپ پورا پروسیجر دیکھیں نا کیا تھا، اب کیوں بھول رہے ہیں یہ لوگ سارے؟ وہاں پہ ہر ایک کو کنسیڈر کیا گیا تھا اور جتنے بھی 3 نام آئے تھے اس کے بعد شارٹ لسٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ساروں نے مل کے جو ہے یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا تھا۔ اب ان کی شارٹ میموری ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ ان کو سب یعنی کہ سب لا کے تو اوپر بٹھا کے تو ان کو ہر وقت چیف جسٹس کی جواب دہی کرتے رہیں۔ آپ پہلے بھی تو دیکھیں نا جو ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں، کتنی دفعہ وہ اس طرح سے ہر اس کے لیٹر کا جواب کو ضروری نہیں ہوتا ہے ان کا، آپ ایک پروسیجر فالو کریں اور اس کے یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ صرف میڈیا پہ ایک بات اچھالنے والی بات ہے۔ جس طرح آپ بیٹھ کے ایک پروگرام میں آپ نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ انسٹیڈ کے چیمبر میں جا کے بات کریں یا کوئی اور اس طرح سے آپس میں جو ان کے تحفظات ہیں ان کو چیف جسٹس کو بجائے وہ میڈیا میں ان کا خط ہر 2 منٹ کے بعد پہنچ جاتا ہے۔ مجھے تو اور یہ وہی آپ دیکھیں یہ لیکن میڈم اس خط کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں نا، وہ خط میں خیال ججز ہیں جو کہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں۔ اچھا فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ رہا ہوں میڈم، خط میں لکھا ہوا ہے کہ جو فل کورٹ کے منٹس آف دا میٹنگ ہیں وہ پبلک کیے جائیں، عوام کے سامنے لائے جائیں تاکہ ٹرانسپیرنسی بڑھے۔ میرے خیال سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا بھی مقصد یہی تھا، لیکن سیڈلی یحییٰ افریدی صاحب اس کی میٹنگ بھی نہیں بلا رہے ہیں اور خود ہی ایک بندے کے تحت وہ فیصلے کر رہے ہیں بقول اس خط کے۔ آپ کی نظر میں یہ الزامات جھوٹے ہیں؟ آپ پہلے بھی تو دیکھیں نا کہ جو آپ کی جو بہت سارے چیف جسٹس پہلے بھی گزرے ہیں وہ کس طریقے سے پبلک ہیئرنگز کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے اور کتنی دفعہ انہوں نے اس طرح سے منٹس آف دا میٹنگ جو ہیں وہ پبلک کیے نہیں کیے۔ تو میرے خیال میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ چیف جسٹس کی ثوابدید پہ بھی ہوتی ہیں۔
رائٹ نادر صاحب، یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. آپ بھی ماشاءاللہ سے پاکستان کے اوور آل عدالتی سسٹم سے واقف ہیں، بہت سارے کیسز آپ نے بھی دیکھے ہیں سسٹم کے اندر. آواز کم ہو گئی ہے. رائٹ میری آواز صحیح کیجیے گا. نادر، آپ کی نظر میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی نظام میں بہتری آئی، یا پھر ججز جو ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جھگڑے بڑھ گئے ہیں، اختلافات بڑھ گئے ہیں، نظام کمزور ہو رہا ہے؟ نادر گبول. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو ایکو وٹ عظما قادہ صاحبہ ہیز سیڈ کہ جو لیجسلیٹو باڈی ہوتا ہے، ملک کا جو قانون بنانے والا ایک باڈی ہوتا ہے، جب اس نے ایک قانون بنا دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر تنقید عوام کر سکتی ہے، عوام کا حق ہے. بٹ جو ریزنٹمنٹ اس کے اوپر ججز کے اندر، جوڈیشل سسٹم کے اندر سے آلریڈی تھی، بیکاز ظاہر سی بات ہے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم ان کے دائرۂ اختیار میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، جو کہ ہم ایسی نیت نہیں تھی سیاستدانوں کی. سیاستدان صرف یہ کرنا چاہ رہے تھے، لا میکر صرف یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہر انسٹیٹیوشن کا ایک دائرہ ہے اس کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا چاہ رہے تھے. بیکاز ماضی میں ہم نے کیا دیکھا تھا، بیفور دا 26th امینڈمنٹ ہمیں بہت جگہ پہ ایسا محسوس کرنا پڑا ہے کہ جوڈیشل انٹروینشن بہت ہوتی تھی پولیٹیکل سسٹم کے اندر. تو ان دو جو ایک قانون، جو ڈیموکریسی کے اندر برانچز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم، ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اینڈ میڈیا کو کہتے ہیں فورتھ برانچ آف ڈیموکریسی. تو اس کو ہم کلیئرلی ڈیفائن کرنے کی ہماری نیت تھی. ہماری کبھی ایسی نیت نہیں تھی کہ ہم ججز کی پاورز کو کرٹیل کریں یا جوڈیشل سسٹم کو ہم سیبوٹاج کریں. تو یہ چیز میں اس وقت موجود تھا جب اسلام آباد میں جب یہ 26th امینڈمنٹ پاس ہو رہی ہے، بڑی مشکلوں سے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پرسنل ایفرٹ کی وجہ سے پاس ہونے میں کامیاب ہوئی تھی. ورنہ تو بہت زیادہ ریزسٹنس تھی وکلا برادری سے، جوڈیشل سسٹم سے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بہتری آئی یا نہیں ہے، یہ تو دیکھیں عوام کے اوپر اگین قانون بنانا جو ایم این ایز ہیں، جو لا میکرز ہیں، ان کا کام ہے. آپ میڈیا اور عوام کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہتر بتا سکتی ہے. میرا ذاتی طور میں تو، ذاتی بنیاد پہ تو کوئی کیس پینڈنگ ہے نہیں کورٹ میں. اگر عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشل سسٹم مزید خراب ہو گیا تو وہ بھی اپنا حق رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جو لا میکرز ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے اس چیز کو انڈر کنسیڈریشن لا سکتے ہیں. مگر جس طرح عظما قادہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ماضی میں کون سا 26th امینڈمنٹ سے پہلے کون سا جوڈیشل سسٹم کے اوپر عوام کو اعتماد تھا یا عوام بڑی خوش تھی. پہلے بھی عوام کی تنقید تھی، ججز کی آپس میں ایشوز پہلے بھی آتے رہتے تھے. ہر چیف جسٹس جو پاکستان میں رہا ہے اور گیا ہے، تقریباً ہر، سارے تو نہیں کہہ سکتے بٹ تقریباً ہر چیف جسٹس بعد میں کنٹروورشل ثابت ہوا ہے. چاہے ثاقب نثار کا آپ جو ڈیم فنڈ تھا اس کو لے لیں، جو قاضی فائز صاحب تھے اس کو پی ٹی آئی والے کنٹروورشل سمجھتے ہیں. افتخار چودھری تو اپنی مثال آپ ہیں. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ پالیٹکس میں یہی سمجھتا ہوں کہ لوگ اکثر خوش نہیں ہوتے اور ریزرویشنز ہر دور میں رہتے ہیں، ہر دہائی میں رہتے ہیں. ابھی بھی اگر جو جج صاحبان کو ایشوز فیس ہو رہے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اگر ڈیل کریں تو بہتر ہے. اور آئی تھنک ان کا اپنا ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کے تحت یہ چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں. بٹ اگین جو چیف جسٹس صاحب ہیں اگر انہوں نے کوئی یونیلیٹرل ڈیسیجن کیا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ بینگ دا ہولڈنگ دا ہائیسٹ آفس ان دا جوڈیشل سسٹم، ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے اپنے باقی جو کہتے ہیں نا بردرس کو، کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو the jargon is for fellow justices of the Supreme Court, بٹ اپنے بردرس کو ان کو ان کانفیڈنس لینا چاہیے تاکہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ٹرانسپیرنٹلی بالکل ہونی چاہیے اور کانفیڈنس بھی عوام کا آنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے the intention of politicians, MNAs, lawmakers and the government is to provide relief to the masses. masses کو ریلیف جب تک نہیں ملے گا تو کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے.